بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم جنہیں ابو البشر کہا جاتا ہے اور جن کا ذکر 25 مرتبہ قرآن میں آیا ہے، ان سے مراد یہ وہ انسان ہیں جو سب سے پہلے زمین پر اتارے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی خلقت سے قبل اس اہم موضوع کی خبر جب فرشتوں کو دی تو فرشتوں نے ظاہری طور پر اعتراض آمیز سوال کرتے ہوئے عرض کیا، پروردگار، کیا تو کسی ایسے کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو زمین پر فتنہ و فساد کرے گا؟ ہم ہیں کہ تیری تسبیح اور تقدیس بجا لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو حقائق میں جانتا ہوں تمہیں ان کی خبر نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا جسم خلق کیا، پھر اس میں روح پھونکی، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ انسان آغاز میں خاک تھا، پھر اس میں پانی ملا کر اسے گارے کی صورت میں تبدیل کیا، اس کے بعد وہ خاک بدبودار گارے میں تبدیل ہوئی، پھر اس میں چکناہٹ پیدا کی، پھر وہ خشک ہو کر ٹھیکرے کی مانند بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ تمام اسرار اور حقائق اور تمام چیزوں کے نام حضرت آدم کو سکھائے اور فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم کے مقام اور مرتبے کا احترام کرتے ہوئے انہیں سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے بغیر چون چراں کیے انہیں سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس جو کہ فرشتہ نہیں بلکہ جن تھا، فرشتوں کے درمیان کثرت سے عبادت میں مشغول رہنے کی وجہ سے خدا کے ممتاز عبادت گزاروں میں قرار پایا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، ابلیس نے 6000 سال عبادت کی لیکن ایک لمحہ کے تکبر نے اس کی ساری عبادت غارت کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس سے سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا کہ خداوند، میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے خلق کیا اور مٹی پر آگ کو برتری حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پس تو یہاں سے یعنی فرشتوں کی صف سے نکل جا، تو مردود ہے اور قیامت تک تیرے اوپر میری لعنت